اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحب قرآن مقدس جو اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے، جس کے لیے خود خدا پاک اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلماتہ۔ قرآن خدا کا وہ کلام ہے جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، جس کے قانون میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا۔ دوسری جگہ قرآن یہ بھی فرماتا ہے لا مبدل لکلماتہ، اب قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ قرآن کے پیغام میں، قرآن کے حکم میں، قرآن کے قانون میں، اسلام کے دستور میں، اسلام کے آئین میں کوئی چینجز کیوں نہیں کر سکتا؟ تو دوسری آیت مبارکہ بتا رہی ہے لا مبدل لکلماتہ، اس لیے اللہ کا کلام کسی زمانے میں کسی اعتبار سے بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ اب کوئی نبی اور رسول اللہ کا اس روئے زمین پر آنے والا نہیں ہے۔ جب تک انبیاء و رسول کا سلسلہ چلتا رہا تب تک شریعت میں، قانون میں، بحکم خداوندی، شریعت میں، قانون میں، اسلام میں بحکم خداوندی، کسی نبی و رسول کے فرمان سے نہیں بلکہ بحکم خداوندی چینجز ہوتے رہے، قوانین بدلتے رہے۔ میں اصل بات کی طرف آؤں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ جیسے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے سب سے پہلے نائب بنا کر بھیجے گئے، تو آپ کے دور میں، آپ کے قانون میں شریعت یہ اجازت دیتی تھی کہ ایک ہی باپ کے نطفے سے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے
یعنی ایک ہی میاں بیوی کے ملنے سے جو اولاد پیدا ہوتی، ان لڑکا اور لڑکی کے درمیان رشتہ ازدواج جائز تھا، یعنی نکاح کرنا سگے بھائی بہن میں جائز تھا۔ لیکن آج کسی نے اگر بچپن میں ماں کی بہنیں ہوں یا باپ کی بہنیں ہوں یا کوئی اور رشتہ دار ہوں، انہوں نے اگر کسی کو دودھ پلایا تو بتایا جاتا ہے کہ ان نومولود بچوں کے لیے یہ ماں رضائی ماں کہلاتی ہے، جس نے دودھ پلایا۔ اگرچہ کہ اس نے اپنے کوکھ سے جنم نہیں دیا، لیکن صرف دودھ پلایا تو رضائی ماں کہلاتی ہے۔ تو رضائی بھائی بہن سے نکاح کرنا بھی حرام۔ سگے بھائی بہن سے جائز تھا کب؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ اس وقت اس لڑکے کے لیے کوئی دوسری لڑکی نہیں تھی اور اس لڑکی کے لیے دوسرا لڑکا نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا مبدل لکلماتہ۔ اب اللہ کے کلام کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو، خدا کی شریعت میں، اسلام کے قانون میں، اسلام کے آئین میں، اسلام کے دستور میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ زمانے کے اعتبار سے مسائل میں کچھ نرمی اختیار کی جا سکتی ہے، جیسے روزہ بیمار پر معاف ہے جو کہ شرعی عذر میں بیمار ہونا، زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہے، ہر ایک پر واجب نہیں، حج اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے مگر تم اپنی ضروریات کی تکمیل پہلے کر لو۔ اپنی ضرورت کی تکمیل سے مراد ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، پہلے ان کی عیادت کرو، وہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ پھر شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں، بیوی بچوں کے حقوق تمہارے ہیں، بچے شادیوں کے لیے ہیں، ان کی شادیاں کر دو، یہ تمہاری اہم ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جب فارغ ہو تو میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آنا۔ ننیالی رشتہ دار، ددیالی رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، ان کے گھروں میں شادیاں ہیں تو بعض حضرات اپنے حج کو مؤخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آئندہ سال جائیں گے، کیونکہ فلاں کی بچے کی شادی ہے، فلاں کی بچی کی شادی ہے، اگر میں شادی میں نہیں رہوں گا تو برا مان جائیں گے۔ ذمہ داری آپ کو صرف آپ کی اولاد کی ہے۔ ہاں آپ کے بھائی کے بچے، بہن کے بچے اتنے عزیز ہیں کہ ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے یا ان کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے، ان بچوں کی پرورش اگر آپ کر رہے ہو تو وہ ذمہ داری آپ کے لیے اہم بنتی ہے، ورنہ آپ کے لیے وہ اہمیت نہیں ہے، اہمیت خدا کے گھر کا طواف۔ تو جیسے اب میں نے کہا پڑھا جو آیت مبارکہ اصل فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ مثال بتانے کا مقصد جو قرآن کی روشنی میں، تاکہ حج بیت اللہ کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ آج مسلمان لاکھوں کی تعداد میں آپ دیکھ لیں، ایام حج تک کم سے کم 25 سے 30 لاکھ فرزندان اسلام، دختران اسلام خانہ کعبہ میں ہوں گے، جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے، منیمم 25 لاکھ۔ آج تک میں نے جب سے ہوش سنبھالا 25 لاکھ سے کم تعداد کبھی نہیں سنی، اس سے زیادہ ہی سنی، تو منیمم 25 لاکھ۔ تو خدا کے گھر کا آپ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کوئی رسمن نہیں ہے، یہ کوئی فیشن نہیں ہے۔ حج کر کے آنے کے بعد نام کے ساتھ حاجی الحاج یہ لکھنا یہ مقصد نہیں ہے۔ حج کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت جو صاحب استطاعت ہے ان پر فرض ہے۔
اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد، علاوہ اس کے کسی کے پاس اتنا مال ہے، اتنا زر ہے، اتنی دولت ہے کہ اگر وہ جوانی میں بچوں کے شادیوں سے پہلے حج کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے شادی کا پیسہ اکٹھا کر کے سب کے نام الگ الگ جمع کر دیں، اس کے بعد اب چلے جائیں۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے بعد میرے گھر کا طواف کرو۔ ہر فرض کے لیے نہیں کہا، لیکن حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے فرائض کی، اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کے بعد اگر آپ تنہا جاتے ہیں، یہ بھی چیز ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ باتیں آج تک ہم نہیں سنے، کہاں کہاں سے آپ لاتے ہیں؟ یہ میں کہیں اور سے نہیں لاتا، قرآن سے کہہ رہا ہوں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس ہمت ہو، وہ اللہ کے گھر کا راستہ اختیار کرے، الہی سبیلا، خدا کی طرف بڑھ جائے، اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ تو ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد اگر تنہا اگر کوئی مرد آدمی حج کو جا رہا ہے تو اس پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کی آل اولاد ہے، حج کو جا کر آنے تک ان کی کفالت آسانی سے ہو سکے، اتنا پیسہ ان کے پاس آپ رکھ کر جائیں۔ آپ حج کو چلے گئے، بیوی پریشان، بچے پریشان، اسکول کی فیس ہے، دواخانہ ہے، ماں باپ کی تیمارداری ہے، کھانے کے لالے پڑے ہیں، تو پھر ایسا ادا کرنا، حج ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا امپاسبل ہے، کیونکہ خدا کا حکم ہے۔ اب جو مین بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام کا جو معاملہ ہے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں مل سکتا۔ قرآن، حدیث، فقہ، اجماع امت، قیاس، یہ سب مسائل آپ کو علماء ذی احترام، مشائخ عظام، سادات اکرام، پیران کامل کے سامنے زانوئے ادب طے کرنے پر ہی مل سکتی ہے۔ اگر اس طرح سوشل میڈیا پر کوئی چیز آپ کو مل جاتی، اسلام آپ کے لیے اتنا آسان ہے، تو پھر مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ بتائیے۔ اگر ہر چیز سوشل میڈیا کے ذریعے مل جاتی تو آپ اپنے بچوں کو اسکول میں نرسری سے 10 تک کیوں پڑھاتے؟ کیوں فیس ڈنڈ کر رہے ہیں؟ ہر چیز آپ کو سوشل میڈیا پر، ہر ایکٹیویٹی مل جائے گی، انٹر، ڈگری، یہ سب کیوں؟ تو سوشل میڈیا پر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ صرف پریکٹس کے لیے ہوتی ہیں، وہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے، اسی لیے کالج جانا پڑتا ہے۔ وہ آپ کو اس قابل نہیں بنا سکتے جو کالج کی سیڑھی چڑھ سکے، اس لیے بچوں کو اسکول میں ایس ایس سی پڑھانا پڑتا ہے۔ ایس ایس سی کے قابل بنانے کے لیے اپر پرائمری کو لینا پڑتا ہے، پرائمری سیکشن کو لینا پڑتا ہے، پھر اس سے پہلے نرسری، ایل کے جی، یو کے جی کلاسز ہوتے ہیں۔ یہ 3 سال بچوں کی کوئی پڑھائی نہیں، صرف بچوں کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اس کی اصل تعلیم فرسٹ کلاس سے شروع ہوتی ہے، نرسری، یو کے جی، ایل کے جی، جو 3 سال اس کی پریکٹس ہے۔ تو سوشل میڈیا پر آپ اسلام کو کیسے سمجھیں گے؟ اور میں نے یہ بھی کہہ دیا آپ سے بارہا، کہنے والے کہ حوریے کو مت دیکھو، اگرچہ وہ اپنے چہرے پر داڑھی چھوڑا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، سر پر عمامہ باندھا ہے، جبہ زیب تن ہے، شیروانی پہنا ہوا ہے، عبایا پہنا ہوا ہے، اس کو آپ نہ دیکھیں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ اب بتائیے، مسجد بھی خدا کا گھر ہے، خانہ کعبہ بھی خدا کا گھر ہے۔ اب مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے، وضو کر رہے ہیں، آپ بھی وضو کر رہے ہیں، میں بھی وضو کر رہا ہوں۔ اگر میرے ہاتھ سے ایک آدھ چھینٹا آپ کے اوپر اچھل جائے تو آپ مجھ پر کمنٹ کرتے ہیں، مذہب ذرا آہستہ کرو، چھینٹے اچھل رہے۔ اگر آپ کی طرف سے اٹھ جائے تو میں بولوں گا بھائی ذرا آہستہ کرو، چھینٹے اچھل رہے۔
کمٹ نہیں کرتے، نہیں بولتے اتنے ہم تو شریف نہیں جو خاموش نکل جائیں گے۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بد کلامی کے ساتھ کرتے ہیں، بس زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو اب سوشل میڈیا پر ایک کلپ چل رہی ہے حج بیت اللہ کو لے کر، ایام حج میں حرم مکہ میں جب نماز کے لیے بیٹھے ہوں، ایسے میں آپ کا وضو چلا جائے، پانی کا جو بوتل ہوتا ہے، بوتل اس کو ہم کہیں گے بوتل، اس بوتل کو اسپرے بوتل کے تحت استعمال کریں، اس اسپرے بوتل سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ کلپ چل رہی دیکھے ہوں گے آپ لوگ، اگر نہ دیکھے ہیں تو دیکھ لیں۔ کہاں؟ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر، صحن کعبہ میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر اگر آپ کا وضو چلا جائے تو حضرت قبلہ کہہ رہے ہیں مولانا کہ اسپرے بوتل کے ذریعے پانی کو اپنے چہرے پر مار کر چہرہ دھو لیں، ہاتھوں پر مار کر ہاتھ دھو لیں، پھر ہاتھوں میں وہ اسپرے پانی ڈال کر سر کا مسح کر لیں، پھر خدا کے گھر میں پیر پر اسپرے مار کر پیر کو دھو لیں۔ کہاں درست ہے؟ تو یہ چلا تو کل ہی کی بات ہے، چہارشنبے کی بات ہے کہ بعض حضرات نے جو عازمین وہاں پہنچ چکے ہیں ان کی جانب سے بھی سوالات آئے اسی بات پر، اور یہاں جو حج کو نہیں گئے وہ حضرات نے بھی سوال کیا۔ تو جامعہ نظامیہ سے تحقیق کردہ ایک فتویٰ جاری ہوا، جامعہ نظامیہ سے تحقیق کردہ ایک فتویٰ جاری ہوا۔ حضرت اللہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی مجددی قادری صاحب قبلہ صدر مفتی، وہ نائب شیخ الجامعہ وائس پرنسپل، آپ نے ایک فتویٰ دیا مدلل انداز میں، آسان انداز میں، 2 صفحات پر فتویٰ مشتمل ہے جو سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حرم کعبہ کو گئے ہیں، حرم کعبہ میں ہیں، کیوں؟ کہ اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ اہم فریضے کے لیے آپ جا چکے ہیں، زندگی کا اہم مقصد ہر انسان کا، اگر یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہر مذہب، ہر کلچر کے اعتبار سے اس کی زندگی کا اہم مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے پاس چلے جائے۔ تو ہمارا بڑا اس دنیا میں، اس دنیا میں، عالم ارواح میں، عالم برزخ میں، میدان محشر میں، قبر کی زندگی میں ہمارا بڑا خدائے رب العالمین ہے۔ تو اس خدا کے گھر کا طواف کرنا کون نہیں چاہتا، اس گھر کو دیکھنا کون نہیں چاہتا، لیکن وہاں بیٹھ کر بے ادبی کریں کہ اس طرح اسپرے مار کر اپنے چہرے پر وضو کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وضو میں آپ کو، جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا، اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا کہ لوگوں جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، کعبے کے طواف کا ارادہ کرو، تو قرآن کہہ رہا ہے فَغَسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اب اس کو لائیں گے بعد میں بہانہ بنا کر۔ یہ فرض ہے کہ اپنا چہرہ دھونا ہے، پیشانی کے بعد سے چوٹی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ فَغَسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ کوہنیوں تک سے مراد بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوہنیوں کے نیچے دھوتے ہیں، لیکن کوہنیوں سمیت یعنی کونی سے 2 انچ اوپر ہاتھ آپ کا جانا پانی کا، کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، 5واں پارہ سورہ مائدہ میں آیت ہے، اور اپنے دونوں پیر ٹکنوں سمیت دھو۔ تو جامعہ نظامیہ سے جو فتویٰ جاری ہوا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر عضو کے دھونے پر کم سے کم 2 بوند، 2 قطرے نیچے گرنا چاہیے۔ اب اسپرے ماریں گے تو کتنا گرے گا؟ کچھ نہیں گرتا۔ یہ پانی یہاں 2-3 اسپرے مار دیں گے آپ تو وہی سے آپ چہرہ آپ کا مس ہو جائے گا، پانی سے تر ہو جائے گا۔
ایک دو چار اسپرے مار دیں گے آپ کا ہاتھ تر ہو جائے گا، پھر وضو یہاں نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز، فرض تو یہ ہے کہ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم 3 کام اور کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہاتھ میں پانی لے کر دونوں ہاتھ کلائی تک دھوتے ہیں۔ کیوں دھوتے ہیں؟ ہاتھ کی گندگی صاف ہو جائے، ناخن بڑے ہوں اس میں مال میل ہو وہ نکل جائے، پھر اس سے پانی کی رنگت معلوم ہو جائے۔ پانی کو جانچنے کا بھی طریقہ ہے، سنت رسول بھی ادا ہو رہی ہے۔ پھر کلی کرتے ہیں۔ کلی کرتے ہیں اس لیے کہ کچھ کھا لیے ہیں، پی لیے ہیں، آپ کے دانتوں میں اٹکا ہوا ہے، وہ کلی کے ذریعے نکل جائے تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ آپ نے جو کھایا پیا اس کا مزہ منہ میں رہے گا، نماز پڑھ رہے ہیں، اس مزے کی جانب آپ کا ذہن چلا جائے تو نماز فاسد ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز، پانی کا مزہ معلوم ہوتا ہے منہ میں لینے سے۔ سنت رسول بھی ادا ہو رہی ہے، پانی صاف ہے یا نہیں، وضو کے قابل ہے یا نہیں، وہ جانچنے کا دوسرا طریقہ۔ تیسری سنت، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ ناک کی غلاظت کو، ناک کے میل کو صاف کیا جاتا ہے۔ اور سنت کے ساتھ ساتھ تیسرا طریقہ پانی کو پاک صاف جانچنے کا، جب ناک میں لوگے تو بو محسوس ہوگی، یعنی وضو کے لیے پانی اگر لو تو 3 چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے پانی، رنگ، بو، مزہ۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تو پانی آپ کے وضو کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے سنت رسول ہے، وہ ایسا جانچنے سے بہتر ہے وہ جانچ بھی ہو جائے اور آپ سنت بھی ادا کر لیں۔ کیونکہ چہرہ دھوتے ہیں منہ میں پانی نہیں جاتا، چہرہ دھوتے ہیں ناک میں پانی نہیں جاتا، جس طرح ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، نہیں، یہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ جس طرح وہ محترم نے جو اسپرے بوتل سے وضو کرنے کا طریقہ سوشل میڈیا پر بتایا بطور خاص حاجیوں کے لیے، میں نے بارہا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں صدی میں کیا کیا ہوگا میں میری امت کا حال نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ نت نئے فتنے پیدا ہوں گے۔ 1445 سال گزر گئے، کوئی کسی کو یہ چیز محسوس نہیں ہوئی۔ اب 1446 مکمل ہونے پر یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپرے بوتل کے ذریعے آپ حرم مدینہ میں، حرم کعبہ میں بیٹھ کر وضو کر سکتے ہیں۔ آپ حالت احرام میں ہو یا احرام اتار دیے ہوں، چلیے مانا کہ پانی اسپرے کے ذریعے اتنا آپ اپنے چہرے پر ڈال دیں کہ جیسے بتایا گیا کہ فتوے میں کم سے کم 2 بوندیں ہر عضو کے دھوتے وقت 2 بوندیں زمین پر ٹپکیں تو کہاں گر رہا ہے؟ آپ کے احرام پر گر رہا ہے، آپ کے کپڑوں پر گر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی اپنے چہرے کو پوچھنا چاہتا ہے، جیسے سردی کا موسم 4 مہینے، بارش کا موسم 4 مہینے، 8 مہینے سردی محسوس ہوتی ہے، وضو کرنے کے فوراً بعد ہم اپنے منہ کو پوچھتے ہیں تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کسی کرچف کے ذریعے، دستی کے ذریعے، رومال کے ذریعے، توال کے ذریعے، ٹشو کے ذریعے آپ اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو پوچھ سکتے ہیں، اپنی آستین کے ذریعے نہیں پوچھ سکتے، اپنے کرتے کے ذریعے نہیں پوچھ سکتے۔ یہ مکروہ ہے، یہ عمل مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اب آپ، میں، کوئی باہر سے آئے، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد یا منہ دھونے کے بعد آپ ایک وائٹ کپڑا لے لیں، وائٹ توال یا کچھ بھی لے کر یا ٹشو لے کر پوچھیں، دیکھ لیجیے آپ کے چہرے کی گرد و غبار ساری اس وائٹ کپڑے پر نظر آئے گی، کلر والے کپڑے پر نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ کے چہرے کی جو گرد تھی وہ گرد ساری آپ کو وائٹ کپڑے میں نظر آئے گی، وہ میل نظر آئے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا جس لباس میں تم نماز پڑھ رہے ہو اس لباس سے آپ وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ مکروہ ہے کیونکہ آپ اپنے کپڑے کو میلا کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اپنی آستین سے پوچھتے ہیں،
ہاتھوں کے ذریعے اپنی آستین سے منہ پوچھ لیتے ہیں، بعض لوگ کرتے کا دامن لے کر پوچھ لیتے ہیں۔ تو پہنے ہوئے کپڑے سے جس پر نماز پڑھ رہے ہوں اس سے آپ چہرہ نہیں پوچھ سکتے، جس سے مکروہ ہوتا ہے، کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر حرم میں بیٹھ کر آپ اسپرے بوٹل کے ذریعے وضو اگر کریں گے تو وہ میل جو رہے گا آپ کے احرام پر گر رہا ہے۔ اگر حالت احرام میں نہیں ہے، کیونکہ ایام حج میں 25-30 دن تو مکے میں رہتے ہیں، 8 دن آپ کے پاس احرام ہوتا ہے، باقی دن احرام نہیں ہوتا، تو انہی کپڑوں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے؟ آپ سوچیں۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی اہم بات، عبادت کے لیے جب جاؤ تو کھانا لذت کے لیے مت کھایا کرو، خواہش کے لیے مت کھایا کرو۔ کھانے کے لیے ساری زندگی ہے، بس اتنا کھاؤ کہ جتنا کہ آپ کی آنتیں برداشت کر سکتی ہیں بھوک کی تمازت کو، بھوک کی تمازت کو، بھوک کی شدت کو، جتنا آپ کا معدہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی کھانا کھا لو، چند لقمے کھا لو۔ پیٹ بھر کر کیوں کھا رہے ہیں؟ جس سے پیاس نکل جائے، ہوا خارج ہو جائے، وضو ٹوٹنے کا امکان ہے۔ نہیں ایک اور بات یہ ہے کہ وہ صاحب کے کہنے کا مقصد، وہ وضاحت یہ بھی کر رہے ہیں کہ اگر اٹھ کر کہیں بنے وضو خانے میں جا کر وضو کر کے آنے تک جگہ نہیں ملے گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مسجد الحرام میں جس جگہ بیٹھا اول وقت میں آ کر نماز ہونے تک اسی جگہ بیٹھنا یا اسی جگہ نماز پڑھنا یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ آپ کو ہزاروں بیت الخلا ملیں گے، حرم میں آپ جائیں گے، ایک ایک بلاک میں نئی کی صورت میں کم سے کم 200 ٹوائلٹ ملیں گے، آپ کو 200 ٹوائلٹ ملیں گے۔ مسئلہ ہے آپ حرم میں جہاں جگہ ملی نماز پڑھ لیں، وضو کر کے آئیں۔ تو اتنی ساری چیزیں ہیں، صرف ہم نے کیا سمجھ لیا کہ اسپرے بوٹل سے ہم وضو کر لیں گے وضو ہو جائے گا۔ تو یاد رکھ لیں اسلام جتنا آسان ہے اتنا سخت بھی ہے، جتنا سخت ہے اتنا آسان بھی۔ مسائل ہیں، مجبوری ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، نماز جنازہ کو فرض کفایہ رکھا گیا، آپ وضو کر رہے ہیں، نماز جنازہ اگر ہو جائے تو پرواہ نہیں، فرض کفایہ ہے، ایک مومن کا ادا کرنا سب کی ذمہ داری سے ساقط ہو جاتا ہے۔ عیدین کا مسئلہ ہے، عیدین کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں نماز چھوٹنے کا امکان ہے تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سنت کو ترک کر کے فرائض ادا کر رہے ہیں، نماز میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اس کی دوسری جماعت بن نہیں سکتی فقہ حنفی کے اعتبار سے۔ تو ایسے ہی ہر چیز کا مسئلے کا حل ہوتا ہے، لیکن خدا کے گھر کی بے ادبی، جب اسپرے ماریں گے آپ اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھ پر، تو بتاؤ بازو والے پر چھینٹے نہیں اچھلتے؟ کتنا کور کر کے ماریں گے؟ اور خدا کے گھر میں اپنے پیر دھوئیں گے؟ خدا کے گھر کا ادب پامال ہو رہا ہے اس سے۔ ایسے عمل کو اختیار نہ کریں۔ جو حضرات جو عازمین حج پہنچ چکے ہیں حرم کعبہ، حرم مدینہ میں، ان کو اطلاع دے دیں کہ اسپرے بوٹل سے جو وضو کیا جاتا ہے خلاف سنت ہے، اللہ کے گھر کے آداب کے خلاف ہے، اور اس وضو میں سنت چھوٹ رہی ہے اور بازو والوں کو تکلیف دینے کا مقصد بن رہا ہے۔ تو بہرحال ایسے مسائل پر آپ بحث کرنے سے اچھا ہے، قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں اگر تم کوئی اسلام کا معاملہ اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو جاننے والے سے پوچھو۔ ہر داڑھی والا جاننا ضروری نہیں، ہر ٹوپی پہننے والا جاننا ضروری نہیں، ہر سر پہ شملہ باندھنے والا جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ جانتا وہی ہے جو کسی ادارے کا ذمہ دار بن کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اہل علم سے اسلام پوچھو، شریعت محمدی پوچھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایسے کئی اور چیزیں بھی آ رہی ہیں،
وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ دیکھا جائے گا، لیکن یہ نئے مسائل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے جس سے آپ کی عبادت میں خلل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا، مسجد حرام کی بے حرمتی خلاف سنت، خلاف شرع اور لوگوں میں کراہیت کا ایک باعث بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے بازو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا انڈین بھائی بیٹھے، کوئی اور ریاست کا، کوئی اور ملک کا ہو سکتا ہے، وہاں کا باشندہ ہو سکتا ہے، اگر آپ سے بحث کر لے تو اب کیا مسجد حرام میں بیٹھ کر بھی جھگڑا کریں گے؟ کیا وہاں بیٹھ کر بھی اپنے درمیان تکرار کریں گے؟ تو لہٰذا ایسے نئے مسائل سے اجتناب کریں اور کھانے میں اتنا احتیاط برتیں کہ جتنا اپنا معدہ برداشت کر سکتا ہو، بد ہضمی نہ ہو اور گیسز نہ نکلتے ہوں، ہوا خارج نہ ہو، تو اتنی غذا کا، ایسی غذا کا آپ استعمال کریں تاکہ آپ کی عبادت، آپ کا مقصد، آپ کا فریضہ حج مکمل طور پر ادا ہو سکے، اللہ اس کا رسول ہمارے انعامات سے راضی ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر